شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاز میں سوار تھا۔ تلاطم اموات سے جہاز ایک جزیرے میں جا پہنچا۔ اس جہاز میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بت کی پرستش کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا یہ تیرا معبود خالق نہیں بلکہ خود دوسرے کا مخلوق ہے، اور ہمارے معبود وہ ہے جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس بت پرست نے دریافت کیا، بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم اس پاک ذات کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی داروگیر ہے، اور زندہ اور مردوں میں اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کی نام پاک میں اس کی عظمت اور بڑائی نہایت بڑی ہے۔ اس نے پوچھا تمہیں یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئیں؟ ہم نے کہا اس بادشاہ حقیقی نے ہمارے پاس ایک سچے رسول کو بھیجا، ہمیں ہدایت کی۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ رسول کون ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ جس کام کے لیے خدا نے انہیں بھیجا تھا وہ پورا کر چکے، تو اس نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا رسول خدا نے تمہارے پاس اپنی کیا نشانیاں چھوڑی ہیں؟ ہم نے کہا اللہ کی کتاب۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ ہم اس کے پاس قرآن شریف لے گئے۔ اس نے کہا میں تو جانتا نہیں، تم پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے اسے ایک سورت پڑھ کر سنائی۔ وہ سن کر روتا رہا اور کہنے لگا جس کا یہ کلام ہے اس کا حکم تو دل و جان سے ماننا چاہیے اور کسی طرح اس کی نافرمانی نہ کرنی چاہیے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اسے دین کے کچھ احکام اور چند صورتیں سکھائیں۔ جب رات ہوئی اور ہم اپنے اپنے بچھونوں پر لیٹ رہے، وہ بولا بھائیو، یہ معبود جس کا تم نے مجھے پتہ اور صفات بتائیں وہ سوتا بھی ہے؟ ہم نے کہا وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ قائم ہے۔ اس نے کہا تم کیسے برے آدمی ہو کہ تمہارا مولا نہیں سوتا اور تم سوتے ہو؟ اس کی یہ باتیں سن کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ مختصر یہ کہ ہم وہاں چند روز رہے۔ جب وہاں سے کوچ کا ارادہ ہوا، اس نے کہا بھائیو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ہم نے قبول کر لیا۔ چلتے چلتے ہم آبادان پہنچے۔ میں نے اپنے یاروں سے کہا کہ یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب نے چند درہم جمع کر کے اسے دیے اور کہا کہ اسے اپنے خرچ میں لانا۔ وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم تو عجیب آدمی ہو، تم ہی نے تو مجھے راستہ بتلایا اور خود ہی راہ سے بھٹک گئے۔ مجھے سخت تعجب آتا ہے کہ میں اس جزیرے میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا، میں اسے پہچانتا نہ تھا۔ اس وقت بھی اس نے مجھے ضائع نہیں کیا، پھر جب میں اسے جاننے لگا تو اب وہ مجھے کس طرح ضائع کر دے گا؟ 3 دن کے بعد ایک شخص نے مجھے آ کر خبر دی کہ وہ نو مسلم مر رہا ہے، اس کی خبر لو۔ یہ سن کر میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تجھے کیا حاجت ہے؟ کہا کچھ نہیں، جس ذات پاک نے تجھے جزیرے میں پہنچایا اس نے میری سب حاجتیں پوری کر دیں۔ خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سرسبز باغ ہے، اس میں ایک کبا ہے اور ایک مکلف تخت بچھا ہوا ہے۔ اس پر ایک نہایت حسین نو عمر عورت جلوہ افروز ہے، کہتی ہے خدا کے لیے اس نو مسلم کو جلدی بھیجو، مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بے صبری ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ سفر آخرت کر چکا تھا۔ میں نے اسے غسل و کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی کبا اور باغ اور تخت پر وہی عورت اور پہلو میں اس نو مسلم کو دیکھا کہ وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ ترجمہ: اور فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی ہے تم پر، پس کیا اچھا بدلہ ہے آخرت کا۔
حاصل۔ سچ ہے کہ جب اللہ کی ذات پر صحیح یقین کامل ہو جائے تو دونوں جہانوں کی کامیابیاں مل جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔